بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نشاست دار غذا کا دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے، جس میں یک شکری، جس میں ڈی گلوکوز انگوری شکر بھی اسے کہتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ نام فریکٹوز کا ہے۔ فریکٹوز اس میں پھلوں کی شکر اسے کہا جاتا ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں میں شکر کے نعم البدل کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ شہد اور میٹھے پھلوں سے میں ہوتی ہے۔ میٹھے پھلوں میں بہت زیادہ میٹھے پھل جو ہیں وہ نکال کر دیگر پھلوں کی جو شکر ہے یا مٹھاس ہے وہ قابل رعایت ہے کسی حد تک۔ تو اسی طرح سے نمبر 3 آتا ہے گلیکٹوز کا۔ یہ دودھ کی شکر ہے جسے ملک شوگر بھی کہتے ہیں، اور یہ قسم انسان اور جانوروں کے جسم میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، اور کثیر شکری میں یا کثیر شکر میں کاربوہائیڈریٹس میں جو چیزیں ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 سیلولوز یعنی چھلکا اسبگول کی مثال ہم دے سکتے ہیں، پھلوں کے بھوسا وغیرہ، اور اسے فائبر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے نمبر 2 میں نشاستہ ہے یعنی سٹارچ۔ یہ وہ تمام اقسام ہیں گیہوں وغیرہ جو چاول، گندم، مکئی، آلو اور شکرقندی وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے تیسرا نمبر گلائکوجن، یہ جسم انسانی اور دوسرے جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے پیکٹین۔ پیکٹین دراصل یہ وہ مرکب ہے جس سے جام اور جیلی کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ پھلوں کے چھلکوں میں پائی جاتی ہے، خصوصی طور پر سیب کے چھلکوں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ جب گھروں میں جو جام اور جیلی، اچار وغیرہ، یہ روٹین کی جو نیچرل چیزیں بنانے کا طریقے بتائیں گے، تو اس میں ہم یہ پیکٹین کے نکالنے کا، حاصل کرنے کا اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو یہ اسی طرح سے جب ہم مزید دیکھیں، قرآن مجید میں ہے کھاؤ اور پیو، حلال چیزیں کھاؤ اور پیو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی کہ ہم جو کاربوہائیڈریٹس کو جو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ حلال چیز ہے، حلال چیز کو مکمل طور پہ بند نہیں کرنا، لیکن احتیاط کے طور پر اس کی مقدار کو کم و بیش جو ہے وہ ایک اچھا طبیب جو ہے آپ کو مشورہ دے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے رچ سورس جو ہوتے ہیں مرض کی نوعیت کے مطابق کسی چیز میں، وہ اس کی کمی بیشی کا انحصار جو ہے وہ سائنٹیفک بیسس پہ کیا جانا ہی ضروری ہوتا ہے، یا اس کے مزاج کو مد نظر رکھ کر کیا جانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید میں جو ہمیں احکامات ملتے ہیں روشنی میں، اس روشنی میں حلال چیزوں میں شفا ہے اور حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ اور دوسری جو پانی کا استعمال جو ہے، یہ سورۃ انبیاء میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا۔ تو یہ جو پانی ہے یہ بھی انسانی جسم کی اہم ضرورت ہے، اور اس کی جو کم از کم مقدار 7-8 لیٹر یومیہ ہر شخص کو پینا چاہیے۔ تو اس میں بھی لمبی صحت کا راز ہے، اور ہمیشہ اس طریقے سے ہمیں جو سورہ انبیاء میں جو فرمان ہے وہ دراصل رات کو جو پردہ پوش کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو سونے کے لیے بنایا اور دن کو روزگار اور کاروبار کی جستجو اور جاگنے کے لیے بنایا۔ یعنی یوں جو صحت کا راز جو ہے وہ جلد رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونا اور صبح فجر کے وقت اٹھنا، یہ انتہائی ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو ٹائم ہے، فرض کریں جو 11 بجے رات سے لے کر صبح
4 بجے تک ڈیٹاکسیفیکیشن جو لیور کرتا ہے، گردے کرتے ہیں، ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. اسی وجہ سے ہم جگر اور گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا جو ہے وہ نیند و بیداری کا عمل، جو اطباء قدیم نے کلیات طب میں نیند و بیداری کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی، اور یہ جو چیزیں بہت ہی زیادہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں. ہمیں اپنی نیند و بیداری کو جو قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق اگر ہم کریں تو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے، اور پریونشن ہوتی ہے، پروٹیکشن ملتی ہے. ہمارا جسم میں قوت مدافعت بڑھتی ہے اور ہم مختلف امراض سے بچتے ہیں، اور لمبی صحت مند زندگی ایسے لوگ پاتے ہیں جو سادہ زندگی، سادہ خوراک اور جو تدابیر جو قدرتی تدابیر ہیں ان پر عمل کرتے ہیں. تو یہ آج کا جو ہمارا ہے صحت کو قائم رکھنے میں بہترین پلان جو ہے وہ ان 3 چیزوں کو بنیادی رکھیے. ایک تو حلال چیزوں کو کھانا اور اعتدال سے کھانا، اور دوسرا جو ہے پانی کا استعمال کرنا، اور تیسرا جو ہے نیند و بیداری، یعنی کہ رات کو جلد سونا اور ٹائم سے اٹھنا. یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا عامل ہے. اور اس کے بعد چوتھا اور 5واں نمبر بھی ہے، جس میں جو سورہ بقرہ میں ہے کہ یتامى، مساکین، غریبوں اور ہمسایوں، رشتہ داروں اور دوستوں، جتنے بھی لوگ احباب، ان کا اسی طریقے سے ان سب کا ہمیں خیال رکھنا ہمارے لیے